سورہ بقرہ کے 20ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ دوسرے پارے کا چوتھا رکوع ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان و زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات و دن کے آنے جانے میں، والفلک التی تجری فی البحر، اور اس کشتی میں جو دریا میں سمندر میں چلتی ہے، بما ینفع الناس، ان چیزوں کو لے کر جو چیزیں لوگوں کو فائدہ دیتی ہیں، وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور جو اللہ نے آسمان سے پانی اتارا اس میں، فاحیا بہ الارض بعد موتها، پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو زندہ فرمایا، وبث فیہا من کل دابہ، اور زمین میں ہر قسم کے جانور پیدا کیے پھیلائے، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان و زمین کے درمیان حکم کے پابند ہیں، لآیات، ضرور نشانیاں ہیں، لقوم یعقلون، اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہے۔ ان تمام چیزوں میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے آسمان و زمین کی پیدائش کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح بغیر مادے کے، بغیر نمونے کے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور 6 دن میں بنایا۔ اس میں بندہ غور و فکر کرے تو انسان کے لیے نشانیاں ہیں۔ پھر رات و دن کے آنے جانے میں نشانیاں ہیں کہ بندہ سوچے کہ نہ رات کے آنے میں میرا کوئی اختیار ہے، میں رات کو روک بھی نہیں سکتا اور دن کو واپس بھی نہیں کر سکتا، میں اس نظام کے تابع ہوں، بے بس ہوں۔ تو جس رب نے یہ نظام بنایا اور جس نظام کے سامنے میں بے بس ہوں، مجھے چاہیے کہ میں سر جھکاؤں اور غرور نہ کروں، رب کی بارگاہ میں جھک جاؤں۔ پھر کشتی کا ذکر کیا گیا، کشتی ہوں یا بحری جہاز ہوں۔ آج کل اتنے بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں کہ جن میں ٹنوں سامان لادا جا سکتا ہے، ہزاروں لوگ سوار ہو سکتے ہیں، بلکہ بعض تو ایسے بڑے بڑے بحری جہاز ہیں کہ جب آپ اس میں داخل ہوں تو آپ کو محسوس یہ ہوتا ہے کہ جیسے کسی کالونی میں یا کسی محلے میں یا کسی بڑے علاقے میں داخل ہو گئے ہیں۔ اتنی بڑی اس کی رینج ہوتی ہے، اتنا وہ پھیلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان، قدرت دیکھیں، ایک سوئی سمندر کے پانی پہ رکھی جائے تو ڈوب جاتی ہے، لیکن یہ ہزاروں ٹن وزنی جہاز سمندر و دریا میں وہ چل رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی نے کیسی انسان کو عقل عطا فرمائی اور کیسی کیسی چیزیں عطا فرمائی۔ تو یہاں پر کشتی کا ذکر کیا گیا، سمندر کا ذکر کیا گیا۔ 7 سمندر ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے خشکی تک پہنچنا آسان ہو جاتا ہے۔ آج بھی دنیا کا بہت بڑا بزنس اور جتنے بھی بڑے تجارتی سامان ہیں وہ سمندر کے ذریعے ہی منتقل ہوتے ہیں۔ بما ينفع الناس سے وہ چیزیں مراد ہیں کہ جو یہ بحری جہاز لے کر چلتے ہیں، ان میں تجارتی سامان ہوتا ہے، لوگ سفر کرتے ہیں۔ پھر اس آیت کریمہ میں بارش کا ذکر ہے۔ بارش اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ بارشیں اگر 1-2 سال کے لیے بند ہو جائیں تو ساری ترقیاں بیکار ہو جاتی ہیں۔ بڑی سے بڑی طاقت بے بس ہے، اگر کوئی سپر پاور ہو اور چند سالوں کے لیے بارش بند ہو جائے تو اس ملک کا دیوالیہ نکل جائے۔ پھر فرمائیں کہ اس پانی کے ذریعے
اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کیا. اس بارش کے قطروں میں وہ تاثیر ہوتی ہے کہ جب وہ زمین سے ٹکراتے ہیں تو اس میں زندگی پیدا کر دیتے ہیں، اسے سرسب و شاداب بنا دیتے ہیں. مختلف جانوروں کا ذکر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے جانور، پرندے، مچھلیاں، کیڑے مکوڑے پیدا فرمائے کہ بندہ ان کی شکلیں، ان کے رنگ، ان کی خوبصورتی اور ان کے کمالات دیکھ کر حیران ہوتا ہے. ہواؤں کی گردش کا ذکر ہے. جب طوفان آتا ہے، آندھیاں چلتی ہیں تو بڑے بڑے عاجز ہو جاتے ہیں. ہواؤں کی گردش سے بہت سارے نظام ہیں اور ہوائیں ہمارے لیے بہت زیادہ مفید بھی ہیں، اور بس اوقات ہوائیں انسان کو برباد بھی کر دیتی ہیں. تو ان تمام چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں غور کرنے والوں کے لیے. بادلوں کا ذکر کیا گیا کہ آسمان و زمین کے درمیان یہ حکم کے پابند ہوتے ہیں، جہاں حکم ہوتا ہے وہاں پہنچتے ہیں. کتنا ٹن پانی لے کر وہ چلتے ہیں. اللہ اکبر. لآیات لقوم یعقلون. ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں.